امام بخاری عنوان قائم کریں تب بھی علیہ السلام لکھتے ہیں، حدیث کے اندر آپ کا ذکر آئے اور اگر لکھنا پڑے تو امام بخاری نے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھا، آپ کو علیہ السلام لکھیں گے۔ اکثر مقامات پر درجنوں مقامات اسی طرح ہیں، درجنوں۔ یہ امام بخاری کا وتیرہ ہے۔ حدیث نمبر 520، باب نمبر 109 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، حدیث نمبر 520۔ اس کے اندر حدیث کے اندر امام بخاری، وہ تو عنوان تھا، اب حدیث کے اندر بھی جہاں لاتے ہیں سیدہ کائنات کا ذکر آتا ہے، تو وہ جب آپ کا بچپن ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سین کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ سجدہ میں گئے تو مشرکین مکہ نے اوجڑی اٹھا کے آپ کے کندھوں پہ رکھ دی تھی اور آپ کا اٹھنا دشوار ہو رہا تھا۔ آپ چھوٹی عمر کی نوعمر شہزادی تھی، بڑی چھوٹی عمر تھی۔ آپ کو کسی نے جا کے اطلاع کی تو آپ دوڑ کے آئیں اور اوجڑی اٹھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا۔ یہ وہ واقعہ امام بخاری لائے ہیں اس حدیث میں، جو حدیث نمبر 520 ہے۔ اس کے اندر آپ کے بچپن کا ذکر ہے کہ جب مشرکین مکہ ہنس رہے تھے زور زور سے کہہ کے لگا کے، اور کسی نے دوڑ کے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بتایا کہ آپ کے بابا جان کے اوپر اوجھڑی رکھ دی اور آپ سجدے میں ہیں۔ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَىٰ فَاطِمَةَ علیہ السلام، امام بخاری لکھتے ہیں کسی جانے والے نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا کو بتایا، وَهِيَ جُوَيْرِيَّةٌ، وہ چھوٹی معصوم بچی تھی، اور اس وقت کا بھی ذکر کرتے ہوئے فاطمہ علیہ السلام لکھتے ہیں امام بخاری۔ پھر آپ دوڑ کے آئیں، آپ نے اوجری اٹھائی، آقا علیہ السلام کو اٹھایا، اور قریش جو مشرکین مکہ تھے غصہ کر کے برا بھلا کہنے لگی۔ جب آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے عمر بھر قریش مکہ یا کفار مکہ نے بڑے مظالم کیے ہیں مگر آپ نے بد دعا نہیں کی۔ آپ کو معلوم ہے پورا جسد یکدس لہو لہان کر دیا تھا۔ جبرائیل امین ملک الجبال کو لے کے حاضر ہوئے، پہاڑوں کا فرشتہ، کہ آپ چاہیں آقا فرمائیں تو ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان پوری بستی کو پیس کر ختم کر دیں، اسے اٹھا کے اس طرح پھینکیں کہ قیامت تک اس سرزمین پر کوئی انسان جنم نہ لے سکے، عذاب اللہ کا آ جائے ان پر۔ آپ حکم دے۔ آقا علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی، آپ نے فرمایا میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، انما انا رحمت بعثت رحمت، بد دعا نہیں فرمائی۔ پھر آپ نے ان کو یہ جواب دیا، میں امید کرتا ہوں ان کی نسلوں سے اللہ کو ماننے والے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کا معمول نہیں تھا، بد دعا نہیں فرماتے۔ غزوہ احد میں جب دندان مبارک شہید ہو گئے اور لہو لہان تھے، اس وقت بھی آپ نے بد دعا نہیں کی، نرم کلمات کے ساتھ صحابہ کرام کو بلایا، بد دعا نہیں کی عمر بھر، یہ آپ کا معمول نہیں تھا۔ یہ واقعہ ہے، اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب پریشان دیکھا معصوم شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو، پریشان دیکھا، ان کی پریشانی برداشت نہیں ہو سکی، محبت اتنی تھی، اتنی محبت تھی، ان کا غمزدہ چہرہ، دکھی چہرہ، اور وہ جو غصہ فرما رہی تھی کفار اور مشرکین مکہ کے ساتھ، وہ کیفیت برداشت نہیں کر سکے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر آپ نے اپنی محبت میں کہا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریشیوں کو لے لے، ان قریشیوں کی گرفت فرما، ان قریشیوں کی گرفت فرما۔ 3 بار کہہ کر پھر ایک ایک کا نام لیا، نام لے کر فرمایا ان کا مواخذہ فرما۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس جس کا اس دن آقا علیہ السلام نے نام لیا تھا، اسی شخص کا سر کٹا غزوہ بدر میں، اور وہ سارے گڑھے میں پھینکے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو گڑھے میں پھینکے گئے ہیں، جو سر کٹ کے لوگ، اللہ پاک نے ان پر لعنت نازل کی ہے۔ تو بات تو ہو رہی تھی فاطمہ علیہ السلام کی، مگر میں نے چاہا ساتھ ساتھ حدیث کا مضمون بھی مکمل ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے یہ عمل جو اپنی طبیعت مقدسہ سے یا اپنے معمول مبارکہ سے ہٹ کر اس دن فرمایا، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا اس شہزادی کا غم اور دکھ اور رنج اور ملال دیکھ کر کیا۔ اب میرے سامنے کتاب الاستئذان ہے صحیح بخاری کا، حدیث نمبر 6285 ہے، حدیث نمبر 6285 6285۔ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث کے الفاظ سن لیجئے، ان مسروق حدثتنی عائشہ ام المؤمنین، مسروق کہتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان کیا، قالت انا کنا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنده جمیعا لم تغادر منا واحدۃ، ہم سب آقا علیہ السلام کے پاس اکٹھے بیٹھی تھی، آپ کے آخری ایام تھے وصال سے قبل جو، اس میں فاقبلت فاطمہ علیہ السلام،
اب یہ روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ان کا قول بیان کر رہی ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہے کسی کو کہ یہ جو آگے لفظ لکھے ہیں یعنی واقعہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں، اور جب وہ روایت فرما رہی ہیں وہ بات کی بات ہے، چونکہ سیدہ کائنات کا وصال تو آقا علیہ السلام کے 6 ماہ بعد ہو گیا تھا، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیات رہی، آپ کا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات ہوئی ہے، تو بعد میں ذکر کر رہی ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ یہ کلمات جو امام بخاری نے لیے ہیں ان کو یہ جو پوری روایت ملی ہے، حدثنا موسیٰ عن ابی عوانہ حدثنا فراس عن عامر عن مسروق حدثتنی عائشہ ام المومنین، آیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہے ہیں کہ ہم بیٹھی تھیں اور اتنے میں حضرت فاطمہ آئیں اور فاقبلت فاطمہ تو علیہ السلام۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کلمہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ علیہ السلام آئیں، تمشی چلتی ہوئی آئیں، ولا واللہ ما تخفى مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا کہ وہ چلتی ہوئی آئیں، اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک کر فرماتی ہیں کہ نہیں، خدا کی قسم سن لو، اللہ کی قسم، فاطمہ کا چلنا ایسا تھا جیسے مصطفیٰ کا چلنا تھا۔ فاطمہ الزہرا، فاطمہ علیہ السلام اس طرح چلتی تھی، اس طرح قدم اٹھاتی تھی، پوری مشابہت لگتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے ساتھ۔ اور پھر وہ بیان فرما رہی ہیں کہ جب وہ تشریف لے آئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ویلکم کیا، فقال مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی، میری پیاری، مرحبا، ویلکم، ثم اجلسها عن یمینہ و عن شمالہ، پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو آقا علیہ السلام نے اٹھ کر بٹھا لیا، اپنی دائیں جانب یا اپنی بائیں جانب، تاہم اپنے ساتھ بٹھا لیا، ثم سار رہا، پھر آپ کے کانوں میں ایک سرگوشی کی، فبکت بکاء شدیدا، آپ رو پڑی، زور سے رو پڑی، فلما رأى حزنها سار رہا ثانیہ، پھر جب آپ کو غمزدہ، دکھی، پریشان دیکھا، آقا علیہ السلام نے پھر اس کو قریب کیا، اپنی شہزادی فاطمہ کو، ان کے کان میں دوبارہ کوئی سرگوشی کی، فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، آپ ہنسنے لگ گئی، ہنسنے لگ۔ یہ سارا مضمون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہے۔ مضمون پورا کرنا چاہتا ہوں چونکہ بخاری کا درس ہے ہمارا، مگر اب یہ ہے کہ یا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اس پوری حدیث کو بیان کرتے ہوئے جب آپ کا نام لیا ہے تو فاطمہ علیہ السلام کہا ہے، اور حضرت مسروق اور تمام راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے کلمات کو من و عن روایت کر رہے ہیں، یا یہ ہے یا انہوں نے نام لیا ہے، فاطمہ آئیں، اور امام بخاری جس جگہ حضرت فاطمہ کا نام آتا ہے وہ علیہ السلام لکھ کے بغیر ذکر ہی نہیں کرتے۔ اب تیسری کوئی توجیہ نہیں ہے، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہہ کے پکار رہی ہیں، یا امام بخاری کا عقیدہ ہے کہ علیہ السلام کے بغیر وہ آپ کا نام ہی نہیں لکھتے۔ تو آقا علیہ السلام نے دوبارہ آپ سے سرگوشی کی تو آپ ہنسنے لگ گئی، تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا حضرت فاطمہ کو، فقلت لها انا من بین نسائی، آپ کو معلوم ہے آقا علیہ السلام مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، مگر خصہ کا رسول اللہ بالسر من بیننا ثم انت تبکین، مگر جو بھی راز کی بات آقا علیہ السلام نے آپ بتائیے، آپ کے کان میں بتائیے، ہم سب ازواج بیٹھی ہیں آقا علیہ السلام کے ارد گرد، ہم میں سے کسی کو وہ راز نہیں بتایا۔ آقا علیہ السلام نے آپ کو اتنا چنا ہے، آقا علیہ السلام کی محبت اتنی غیر معمولی ہے آپ کے ساتھ، آپ اتنی منتخب اور محبوب ہیں آقا علیہ السلام کی، اتنی عزیز ہیں ان کی جان کو کہ ہم موجود ہیں اور ہمیں وہ راز نہیں بتایا، آپ ابھی چل کے آئی ہیں، آپ کے کان میں بٹھا کے تو راز بتایا، تو پھر آپ کیوں روتی ہیں؟ آقا علیہ السلام کی محبت اتنی زیادہ ہے۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر کہا حضرت فاطمہ کو کہ اب وہ راز ہمیں بتا دیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا بتایا، کیونکہ پہلے کچھ کہا ہے تو آپ رو پڑی، دوبارہ کان میں کوئی سرگوشی فرمائی ہے تو آپ ہنس پڑی، تو آپ نے فرمایا یہ آقا علیہ السلام کا راز ہے، ان کی حیات طیبہ میں نہیں بتاؤں گی، وہ میرے پاس امانت ہے،
بعد میں کوئی وقت آیا تو بتاؤں گی۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر بعد ازاں میں نے پوچھا، اور یہ دیکھیے امام بخاری کی یہ ایک حدیث کئی مقامات پر مختلف کتب مختلف ابواب میں پلٹ پلٹ کر امام بخاری لاتے ہیں۔ بعض اوقات امام بخاری 10 مرتبہ بھی روایت کرتے ہیں، 12 مرتبہ کرتے ہیں، 14 مرتبہ کرتے ہیں۔ بعض احادیث ایسی ہیں جن کو 20، 21 اور 22 مرتبہ بھی روایت کیا ہے۔ تو وہ تو کرتے ہیں احکام فقہ اور مسائل کا استنباط کرنے کے لیے، جس موضوع کا کتاب اور باب چل رہا ہو اور اس کا کوئی حکم اخذ کرنا ہو، اور ایک ہی حدیث چونکہ اپنے اندر کئی احکام، کئی مسائل اور رہنمائی کے کئی پہلو رکھتی ہے، لہٰذا اس حدیث کو اس نئے حکم کو ثابت کرنے کے لیے دوبارہ روایت کرتے ہیں، پھر تیسرے حکم کو ثابت کرنے کے لیے 12 روایت کرتے ہیں، پھر چوتھے مقام پر ایک نیا حکم اور نقطہ اس میں سے اخذ ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر پلٹ پلٹ کے کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک اسلوب ہے۔ اور دوسرا یہ، جس حدیث کو بار بار لائیں، اس حدیث کے مضمون سے یا اس کے مضمون کے کسی گوشے سے امام بخاری کو بڑی خاص محبت ہے۔ آپ دیکھیں گے اس میں کوئی منقبت نکلے گی، کسی کی کوئی فضیلت ہوگی، کسی کی کوئی معرفت ہوگی، کسی کی عظمت کا کوئی پہلو ہوگا، یا دین کا کوئی انتہائی اہم نقطہ ہوگا، اس کے اندر کوئی مرکزیت ضرور ہوگی، اور اس کی وجہ سے اس حدیث کے متن سے، مضمون سے امام بخاری کو محبت ہے۔ ایک تو کثرت سے احکام نکالتے ہیں، دوسرا اپنے اندر کی محبت اور عقیدت کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث سیدہ کائنات کا جو بیان کی، یہ صحیح بخاری میں مختلف ابواب میں لائے ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب بتاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا فاخبرتنی قالت اما حین سارنی فی الامر الاول، جب آقا علیہ السلام نے پہلی مرتبہ میرے کان میں سرگوشی کی تھی تو اس وقت مجھے یہ بتایا تھا کہ مجھے فرمایا میری شہزادی فاطمہ ہر سال جبرائیل میرے پاس آتے تھے اور ایک مرتبہ قرآن مجید کا ختم میرے ساتھ کرتے ہیں۔ فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، پورے قرآن مجید کا ختم میرے ساتھ ایک بار کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ قَدْ آرَدَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْن، مگر اس سال جبرائیل امین نے 2 مرتبہ آ کے ختم قرآن کیا ہے میرے ساتھ، 2 مرتبہ۔ تو 2 مرتبہ ختم قرآن سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وَلَا أُرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، میرا وقت آ گیا ہے رحمان۔ تو پہلے یہ مجھے فرمایا تو میں رو پڑی۔ جب آقا علیہ السلام نے مجھے روتے ہوئے دیکھا اور مجھے غم زدہ دیکھا تو پھر دوسری مرتبہ پھر میرے کان میں سرگوشی کی۔ جب دوسری مرتبہ کی تو قال یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین اور سیدۃ نساء ہذہ الامہ، اے فاطمہ نہ رو، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا گیا تمہیں، اور تمام مومن عورتوں کے سردار تمہیں بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر چونکہ کئی جگہ یہ حدیث آئی ہے تو میں نے عرض کیا، ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے، جب مجھے روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اور یہ حدیث جو اب بتا رہا ہوں یہ امام بخاری نے بیان کی ہے حضور علیہ السلام کے معجزات کے تحت، باب علامات النبوہ میں، آقا علیہ السلام کے معجزات میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا رو نہیں میری شہزادی فاطمہ، میری اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھے آ کے ملے گی، یعنی دنیا چھوڑ کے میرے پاس آ جائے گی، وہ تم ہوگی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ بتایا تو میں ہنس پڑی، خوش ہو گئی کہ آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، اس نے غم زدہ کر دیا، رو پڑی، اور مجھے کہا کہ فاطمہ میرے پیچھے سب سے پہلے تم آ رہی ہو، مجھے ملو گی برزخ میں، تو پھر میں خوش ہو گئی۔ اب یہ نسخہ امام ابن حجر عسقلانی کا ہے جو فتح الباری کا میرے ہاتھ میں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی جس بخاری شریف کے نسخہ کو استعمال کرتے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح علیہ السلام لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے، مختلف ائمہ اپنے اپنے زمانوں میں آج سے 700، 800، 900 سال قبل مختلف نسخے استعمال کرتے تھے جو امام بخاری کے وقت اور بعد ازاں کے چلے آ رہے تھے۔ اب یہ دوسرا نسخہ عمدۃ القاری ہے، یہ امام عینی کا ہے۔ امام عینی کے بھی اس نسخے میں فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، جہاں بھی اس حدیث کو آپ اٹھائیں تو فاطمہ علیہ السلام کے کلمات ملتے ہیں۔ باب مناقب فاطمہ علیہ السلام، اور اس کا اگلا باب ہے باب فضل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو امام عینی کا بھی یہی ہے۔ پھر یہ امام قسطلانی کا نسخہ ہے میرے ہاتھ میں جو ان کے پاس تھا، وہ استعمال کرتے نسخہ یونینیہ، 800 سال قبل جو امام یونینی نے لکھا تھا۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح منقبت فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امام قسطلانی کا۔ یہ نسخہ سلطانیہ، سلطان عبدالحمید خان ثانی جو سلطنت عثمانیہ کے آخری فرما روا تھے، انہوں نے پوری عرب دنیا کے علماء کو اس وقت کے شیخ الازہر کی قیادت میں جمع کر کے ایک بہت بڑی لجنہ بنا کر تو امام یونینی کے نسخے کو تمام کتب خانوں سے جو اصل ہاتھ کا لکھا ہوا اوریجنل تھا، جو امام بخاری کے وقت کے مخطوطات پر مبنی تھا اور جو مخطوطہ تھا لائبریریوں میں، تو وہ بعد ازاں تو کاتب اس کو نقل کر کے لکھتے رہے، اور پرنٹنگ پریس والے پھر کمپیوٹر آ گیا تو کمپیوٹر سے ٹائپ کر کے لکھتے رہے، مگر انہوں نے اصل نسخے کو منوً 800 سال پہلے کا جو خط تھا اسی طرح چھاپ دیا۔ وہ نسخے موجود ہیں۔ ایسے نسخوں کو جب بھی آپ اٹھا لیں تو آپ کو ہر جگہ یہی ملتا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے یہ پڑھی ہے کتاب صحیح بخاری، یہ وہ نسخہ ہے یونینیہ صحیح بخاری کا جو سلطان عبدالحمید خان ثانی نے آج سے 125 سال کے قریب قبل اس کو چھپوایا تھا۔ اور خوبی اس نسخے کی یہ ہے کہ اب اس کو کوئی نئے کاتبوں کے قلم سے نہیں چھپوایا اور نہ پرنٹنگ پریس سے چھپوایا، وہ جو 800 سال پہلے سے کتب خانوں میں ہاتھ کی کتابت کے ساتھ جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے جو مخطوطات چلے آ رہے تھے، ان مخطوطات کی بنیاد پر جو امام یونینی نے جو مخطوطہ لکھا تھا، ان کا تذکرہ آگے صحیح بخاری میں آ جائے گا، تو لکھا تھا تو انہوں نے منوً اس کو سکین کر کے اسی طرح چھاپ دیا۔ اب یہ میں آپ کو صرف زیارت کروا رہا ہوں، یہ 800 سال پرانا نسخہ ہے، اس کے تمام مقامات کو ایک ایک کو کھنگالا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی پریس نے لکھتے ہوئے علیہ السلام لکھ دیا، کسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں، یہ امام بخاری کے وقت سے جو مخطوطات تھے ان پر مبنی امام یونینی نے یہ مخطوطہ تیار کیا جو ائمہ محدثین کے ہاں معتمد نسخہ، اس پر ہر جگہ۔ تو یہ اوریجنل کو جا کے دیکھا، اوریجنل نے بھی ہر جگہ باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و منقبت فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر جگہ انہوں نے اسی طرح علیہ السلام کر کے لکھا، یعنی یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے۔ پھر باب مناقب فاطمہ علیہ السلام آگے چل کے لکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی اگر حدیث روایت ہوئی ہے، حدیث، تو اس میں بھی جہاں وہ حدیث آئی ہے وہاں بھی کلمات حدیث کے اندر حدثنا علی ان فاطمہ علیہ السلام، یعنی جو بھی حدیث روایت ہوئی، بیان ہوئی ہے، تو من ان امام بخاری کے مخطوطات کے ساتھ جو ائمہ کے پاس معتمد رہے ان میں بھی کلمات یہی ہیں۔ اور پھر یہ اسی طرح ایک اور میں دے رہا ہوں حدیث، اذا دعی بہا جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا کے گھر گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو علیہ السلام یہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں جس میں سیدنا علی شیر خدا کو ابو تراب کا لقب دیا تھا۔ تو جا کے پوچھا کہ بیٹے علی کہاں ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ باہر ہیں۔ پھر یہ اگلی حدیث ہے ان مسروق حدثتنی عائشہ ام المؤمنین، اور آگے فاقبلت فاطمہ علیہ السلام تمشی۔ اب بعد ازاں اگر آج کے دور میں کوئی کتب خانے بدل دیں اور اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیں، تو میں نے یہ اصل سارے اس لیے دکھا دیے کہ یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا۔ اور دوسری چیز امام بخاری کے عقیدے کی جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ آپ نے جب فضائل قرابت کا ذکر کیا ہے تو اس میں جب مناقب پر آئے ہیں تو سیدہ فاطمہ زہرا کی منقبت کا باب پہلے قائم فرمایا ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کا باب اس کے بعد قائم کیا ہے۔ یعنی وہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، مگر جو آقا علیہ السلام کی محبت ہے سیدہ کائنات کے ساتھ، اس محبت کو ملوز رکھتے ہوئے اکثر ائمہ حدیث کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مناقب اور فضائل کے باب میں جب داخل ہوتے تو سیدہ کائنات کی منقبت کا باب پہلے قائم کرتے، پھر آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور باقی بناتے طیبات کا باب قائم کرتے۔ اب اس کا میں ایک جھلک دینا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل، یہ تو امام بخاری ہے، ان کی صحیح بخاری میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ باب آپ کا پہلے، اور اس کے بعد اگلا باب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کا۔ اب امام بخاری خود شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔
امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، پوری کتاب ہے۔ فضائل الصحابہ کے اندر آپ نے فضائل کو عشرہ مبشرہ کے فضائل سے شروع کیا۔ عشرہ مبشرہ کے فضائل کے بعد جب خواتین صحابیات کی طرف آئے ہیں اس کے بعد تو پہلا باب فضائل فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کیا، ثم الحسن والحسین، اس کے بعد امام حسن امام حسین کی، اور پھر اس کے بعد باقی ابواب بیان کیے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں بھی آپ کا باب پہلے قائم کیا۔ اس سے ائمہ حدیث کے رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کا کتنا عکس تھا، اس محبت کا کتنا ادراک تھا، اور اہل بیت اطہار اور سیدہ کائنات کے ساتھ کس قدر عقیدت تھی اور احترام تھا۔ جیسا کہ امام بخاری کا تو میں کوٹ کر چکا ہوں، اب امام ترمذی کی طرف آ جائیں۔ امام ترمذی نے اپنی جامع جو سنن ترمذی ہے اس میں جب باب قائم کیا، باب ما جاء فی فضل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ اول باب فی مناقب مرات من کتاب المناقب، پہلا باب ہے۔ اس کے بعد پھر سیدہ کائنات کا باب بیان کر کے امام ترمذی بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مناقب کا بیان ہے، پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا، پھر باقی ازواج مطہرات کا۔ اس طرح اب طبرانی کو لے لیں، المعجم الکبیر، جہاں خواتین کے مناقب کا باب شروع کیا ہے، وہاں امام طبرانی کہتے ہیں کہ میرا اسلوب یہ ہے کہ میں نے حروف معجم کی ترتیب سے چلنا ہے، الف بے جیم دال، یعنی حروف معجم کے ساتھ چلنا ہے، جیسے الفابیٹیکلی چلنا ہے۔ میں نے الفابیٹیکلی آپ کا نام فاطمہ، فے بعد میں جا کے آتا ہے۔ امام طبرانی کہتے ہیں مسند نساء میں خواتین کے جب مناقب کا باب آیا، فرمایا میں حروف معجم کے حساب سے چلنا ہے، مگر اپنی ترتیب کو چھوڑ کر ابتدا میں فاطمہ الزہرا کے نام سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہے وہ نام شروع ہوتا فا سے، ایف سے، فے سے، وہ بعد میں آئے گا، مگر اس کی وجہ سن لیں۔ چونکہ آقا علیہ السلام کی محبوب ترین شہزادی ہیں اور آقا علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی، سو میں حضور کے محبوب سے شروع کرنا چاہتا ہوں یہ باب۔ چونکہ آقا کی محبت ہے، سو میں حضور کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ترتیب کو چھوڑ کر ان کی منقبت کا ذکر کر کے جب یہ کر لوں گا تو بعد میں پھر ترتیب معجم پہ آ جاؤں گا۔ یہ ان کے کلمات ہیں۔ فرماتے ہیں کانت فاطمہ تو اصغر بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبہن الیہ فبدأت بہا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا، بعد میں پھر علی حروف المعجم آ جاؤں گا میں۔ یہ امام طبرانی کا۔ پھر امام آجری جن کی کتاب الشریعہ ہے، حرمین شریفین مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کے حرم میں، عرب دنیا میں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، اسباق میں، انہوں نے خلفائے راشدین کے فضائل سے مناقب کو شروع کیا ہے، اور ان کے بعد ازواج مطہرات کو نہیں لیا، پہلے کتاب فضائل فاطمہ کو لیا علیہ السلام، ثم کتاب فضائل الحسن والحسین، ثم کتاب جامع فضائل اہل البیت، پھر ازواج مطہرات اور دیگر کو لیا امام آجری کا۔ پھر امام ابو نعیم الاصبہانی، ان کی کتاب ہے معرفت الصحابہ، اس معرفت الصحابہ میں وہ کہتے ہیں بدأنا بذکر بناتہ ثم ازواجہ ثم سائر الصحابیات بعدہن علی حروف المعجم، کہتے ہیں میں نے بھی حروف معجم الفابیٹیکلی لینا ہے، مگر میں ابتدا کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کی بنات طیبہ شہزادیوں سے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا پہلا نام لیا، ان کے بعد حضور کی ازواج مطہرات کو کروں گا، پھر صحابیات کو، وہ تاکہ میں پھر اپنے حروف معجم کی ترتیب سے چلوں گا، مگر ذکر فاطمہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، مناقب کا باب۔ اسی طرح امام ابو نعیم الاصبہانی، ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس میں جب قسم النساء میں آئے ہیں خواتین کے مناقب کے بیان میں، تو امہات المومنین اور ازواج مطہرات کے بیان سے پہلے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی منقبت سے شروع کیا ہے۔ یہی پوزیشن امام ابو عبداللہ الحاکم النیشاپوری کی ہے کہ وہ فضائل کے باب میں جب آئے ہیں مستدرک میں، خلفائے راشدین کے بعد مناقب اہل بیت کو شروع کیا اور سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا۔ پھر امام بغوی ہیں، معروف محدث ہیں، ان کی کتاب حدیث میں شرح السنہ، وہ شرح السنہ کا ابتدا کرتے ہیں مناقب خدیجہ سے، ثم مناقب فاطمہ،
ثم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجۃ الکبریٰ آپ کی والدہ مائدہ ان کا، پھر سیدہ فاطمۃ الزہراء کی منقبت، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی منقبت کی طرف۔ اسی طرح امام ابن سعد نے الطبقات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ان کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہراء سے شروع کیا بنات رسول میں۔ امام ابن حبان نے الثقات کے اندر انہوں نے فا کو شروع کیا فاطمۃ الزہراء سے۔ الغرض امام ابن عبد البر، امام ابن حجر عسقلانی، علامہ ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں جب وہ ازواج مطہرات یا صحابیات کی طرف آتے ہیں تو فضائل اور مناقب میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کا، پھر مولا علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، پھر سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ازواج مطہرات، ان ابواب کو لیتے ہیں۔ یعنی یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں دیکھیے فضیلت کے جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ کون افضل، افضلیت کے جھگڑوں میں نہ پڑیں، اس سے روح کا مغز ختم ہو جاتا ہے اور آدمی دنگے فساد میں چلا جاتا ہے۔ افضلیت کی بحثوں میں نہ جائیں، نہ میں وہ ثابت کر رہا ہوں، میں تو ان کی محبوبیت کی بات کر رہا ہوں، افضلیت کی بحث نہیں، محبوبیت کی بحث ہے۔ اور جب محبت ہوتی ہے وہاں کسی درجے کی فضیلت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے سامنے ٹکتی نہیں۔ محبت ساری فضیلتوں سے اور ساری منقبتوں سے بلند ہو جاتی ہے۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوبیت کا وہ درجہ حاصل ہے، چونکہ بے پناہ محبوبیت تھی۔ اور آپ کی پوری اولاد میں سے، پوری اہل بیت میں سے، ایک دن حضرت عباس حضور کے چچا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت عباس آپ کے چچا حضرت علی آئے ہیں، آپ کا مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کیا پوچھنے آئے ہیں، حالانکہ کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے معلوم ہے کیا پوچھنے آئے۔ وہ دونوں آ کے بیٹھ گئے، سلام عرض کیا، پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم آج صرف ایک سوال پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کی پوری اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ۔ چلے گئے۔ یہ جو محبوبیت ہے جو سب سے اونچی اور بلند و بالا ہے، اور پھر وہ حسن اور حسین کو منتقل ہوتی ہے، اس محبوبیت کا ہر امام نے، ہر محدث نے خیال رکھا ہے، اور اپنی کتاب حدیث کی، خواہ وہ امام بخاری تھے، خواہ وہ امام ترمذی تھے، خواہ امام احمد بن حنبل یا دیگر ائمہ تھے، جب وہ فضائل اور مناقب میں داخل ہوئے ہیں اور اس کی ترتیب بنائی ہے تو اس کی ترتیب میں محبت رسول کو سامنے رکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب اہل بیت میں کون تھا؟ بس وہ فاطمۃ الزہراء تھی، ان سے اپنے باب مناقب کا آغاز کیا۔ اور اس کے لیے اب آخری حصہ ایک بڑا ایمان افروز ہے آقا علیہ السلام کی اسی محبت کو، کہ آپ کے جو القاب ہیں جس کو کنیا کہتے ہیں، القاب میں ایک لقب، یہ کتب میں صحیح سند کے ساتھ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ آقا علیہ السلام نے دیا تھا یا بعد ازاں کسی نے دیا۔ اغلباً میرا خیال یہ کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے پیار اور محبت سے خود دیا ہوگا، مگر وہ یہ کہ آپ کا ایک لقب تھا اپنے ابو جی کی ماما، جیسے پیار سے محبت سے باپ اپنی چھوٹی اولاد کو، بیٹوں کو کہتے ہیں کہ چھوٹی بیٹی ہوتی ہے کسی کی تو کہتے ہیں یہ میری ماما ہے، پوتی ہوتی ہے کہتے ہیں میری ماما ہے۔ یہ پیار کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ تو ان کا کنیت تھی ام ابیہا۔ حضرت عثمان بن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، حضرت حسین بن زید بن علی روایت کرتے ہیں، وہ امام جعفر الصادق سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء کی ایک کنیت ام ابیہا تھی۔ یہ اہل بیت میں معروف تھا، اہل بیت کے گھرانے میں یہ لقب معروف تھا، ان کو کہہ جاتے تھے اپنے ابو کی ماما سلام اللہ تعالی علیہ۔ اس کو امام ابو الولید الباجی نے بیان کیا پوری روایت کو التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاری فی الجامع الصحیح میں، امام ابو الولید نے۔ اسی طرح امام طبرانی نے بھی ایک روایت کو بیان کیا، امام طبرانی نے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہراء کا ایک لقب اور کنیت تھی ام ابیہا، یعنی اپنے والد کی ماں۔ مجھے اس کی سند نہیں ملی مگر میرے ذہن میں خیال جاتا ہے جب آپ چھوٹی عمر میں جو حدیث بخاری شریف سے بیان کی اس طرف میرا ذہن جا رہا ہے، جب آقا علیہ السلام پر مشرکین مکہ نے اوجری رکھ دی تھی اور مذاقہ کر رہے تھے اور آپ کی عمر مبارک تھوڑی تھی،
تو اب دوڑ کے آئیں اور روجری ہٹائی بچایا اور لڑ رہی تھی گویا، یعنی سخت کلمات سے ان کو رد کر رہی تھی کفار اور قریش مکہ اور مشرکین مکہ کو۔ تو آقا علیہ السلام نے جو میں نے آپ کو حدیث بیان کر دی، ان کو بد دعا دی اور وہ سارے لوگ مارے گئے۔ ممکن ہے والد کا دفاع کیا، اور دفاع ماں کرتی ہے جیسے بیٹے کا، مائیں دفاع کرتی ہیں بیٹوں کا، تو وہ جو دفاع کیا ممکن ہے اس موقع پر پیار سے فرمایا ہو فاطمہ تم میری امی ہو، تم میری ماں ہو۔ یہ ایک خیال ہے میرا، اس حدیث کی روشنی میں میرا اس طرف ذہن گیا، مگر بہر صورت اہل بیت اطہار کے گھرانے میں آپ کا یہ لقب معروف تھا، ام ابیہا۔ اب اس کے بعد پھر آپ کا ایک دوسرا لقب آپ کو معلوم ہے، وہ الزہرا ہے، الزہرا۔ اب زہرا کا جو معنی ہے، ازہر اور زہرا، اس کا معنی ہے جو غیر معمولی گورا سفید اور اس میں گلاب کے پھول کی طرح کی سرخی ہو، جیسے سورج کی سفیدی اور سرخی ملتی ہے تو جس کا رنگ اس طرح ہو اور چمکتا ہو نور کی طرح، اس کو ازہر اور زہرا کہتے ہیں۔ امام آجری بیان کرتے ہیں کہ زہرا جو ہے شدت ضوئہا، اتنا نور ہو جس کے چہرے پر اور اتنا نورانی چہرہ ہو کہ وہ چمکے اپنے نور کی شدت کی وجہ سے، اس کو ازہر اور زہرا کہتے ہیں۔ امام ابن قتیبہ نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ اتنا نور جس کے چہرے پر چمک رہا ہو اس کو زہرا کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اس میں وہ بیان کرتے ہیں چونکہ آپ کی رنگت، آپ کا حسن، جمال، آپ کے چہرے انور کا نور اور آپ کی شخصیت، اس کی مکمل مشابہت تھی، مکمل مشابہت تھی چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ام المومنین تو فرماتی ہیں کہ آپ کا چلنا پھرنا، لہجہ، گفتگو، انداز، بیان، اٹھنا بیٹھنا، مزاج، ہر چیز مکمل طور پہ مشابہت تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ تو آپ صورتاً بھی حضور کی مشابہت رکھتی تھیں اور سیرتاً بھی مشابہت رکھتی تھیں، اور آپ چلنے پھرنے میں بھی مشابہت رکھتی تھیں اور بات چیت کرنے اور کلام میں بھی مشابہت رکھتی تھی۔ فرماتے ہیں چونکہ یہ چہرے کی رنگت آقا علیہ السلام کی تھی، سفید سرخی مائل نور کی طرح چمکتا تھا، اور وہی رنگت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو فاطمہ الزہرا کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور امام عینی، امام البدر العینی جو شارح بخاری ہیں اور شارح ہدایہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ زہرا اس لیے لقب آپ کو دیا گیا کہ نور آپ کے چہرے انور سے چمکتا تھا، نور کی شعاعیں نکلتی تھی، اور اتنی شعاعیں نکلتی تھی کہ اندھیرا دور ہو جاتا تھا، اندھیرے میں چلتی تو چہرے انور کے نور کی شعاؤں سے روشنی ہو جاتی تھی، اس وجہ سے آپ کو الزہرا کا لقب دیا جاتا تھا۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت ایمان افروز حدیث میری نظر سے گزری، وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور اس کو بیان کیا انہی امام عینی نے، جو حنفی امام ہیں، ہدایہ کے شارح ہیں اور صحیح بخاری کے شارح ہیں، عمدۃ القاری کے مؤلف۔ ان کی کتاب کشف القناع ہے، مہمات الاسماء کے اوپر۔ کشف القناع میں امام عینی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کا چہرہ اتنا نورانی تھا اور ان کے چہرے انور سے اتنی نور کی شعاعیں نکلتی تھی کہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں خود رات کے اندھیرے میں اگر فاطمہ آ جاتی تو ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے اپنی سوئی کے سوراخ میں دھاگا ڈال لیتی تھی، اتنی روشنی ہو جاتی تھی کہ اندھیرے میں سوئی کے سوراخ میں دھاگا ڈالنا آسان ہو جاتا تھا چہرہ فاطمہ الزہرا کے نور سے۔ اب آپ دیکھیے دو حدیثیں ملتی ہیں، ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے چہرے انور سے اتنا نور نکلتا تھا اور آپ کے دندان مبارک سے بھی اتنی نور کی شعاعیں نکلتی اور چہرہ اقدس سے نور کی شعاعیں نکلتی کہ اگر سوئی گم ہو جاتی، اندھیری رات میں روشنی نہ ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے نور سے میں زمین سے سوئی اٹھا لیتی تھی، یا یہ فرمایا، اور یہ روایت میری نظر سے گزری ہے جسے امام عینی نے کشف القناع میں بیان کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے کے نور سے میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے بھی آپ کے اس لقب کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے حوالہ دیا ہے الفتاوی الظہیریہ کا۔ یہ حنفی فقہ کی بہت بڑا فتاوی ہے،
مذہب حنفی کا فتاوی الظہیریہ، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حنفیہ میں صاحب فتاوی ظہیریہ نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص میں سے یہ تھا کہ آپ کو زہرا اس وجہ سے، ابھی ایک اور وجہ ہے، پہلی ہو چکی، اب یہ دوسری وجہ بیان ہو رہی ہے کہ زہرا کا لقب کیوں دیا۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، اور کتاب بھی سن لے، انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب، اس کے صفحہ 240 پر آپ نے یہ بحث کی۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ فتاوی ظہیریہ کے قول کے مطابق کہ سیدہ کائنات کو زہرا کا لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کے جسم کو یہ کرامت عطا کی تھی کہ جیسے خواتین کی ہر مہینے کچھ ایام میں نماز رہ جاتی ہے، سیدہ کائنات کی نماز نہیں رہتی تھی، کبھی نہیں رہتی تھی، ایک دن کے لیے بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ اللہ پاک نے انہیں اس سے پاک فرمایا تھا، اور آگے کئی ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ جسامت ان کی جنتی عورتوں کی مثل دنیا میں بنا دی تھی۔ جو جنت میں جو شان حاصل ہوگی، ان حوروں کو جو شان حاصل ہوگی جنت میں رہتے ہوئے، اللہ پاک نے وہ شان سیدہ کائنات کو دنیا میں عطا کر دی تھی۔ اور جب شہزادے اور شہزادیاں اولاد پیدا ہوئیں تو اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ایک دن کے بعد آپ نماز پڑھنے لگ جاتی تھی، یعنی اللہ پاک نے آپ کو پاک کیا تھا۔ جنت کی جو حوریں ہیں ان کی مثل جسم بنانے کی وجہ سے وہی رنگ تھا، اور وہی جسم کی خوبیاں تھیں، اور وہی طہارت اور پاکیزگی تھی، اس وجہ سے آپ کو لقب الزہرا کا دیا گیا۔ اب یہ میں نے امام جلال الدین سیوطی کو کوٹ کر دیا ہے آپ کو، اور پھر اس کے بعد امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب یعنی شافعی میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے۔ محب طبری ذخائر العقبہ میں بیان کرتے ہیں، ذخائر عقبہ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کو آدمیوں میں، نسل بنی آدم میں جنتی حوروں کی شان دے دی گئی تھی، اور آپ کی چونکہ نماز کبھی نہیں چھوٹتی تھی، اللہ پاک نے ایسی طہارت عطا کی تھی، یطہرکم تطہیرا کی ایک عجیب مثال بنایا تھا، ایک عجیب نمونہ، اس وجہ سے آپ کو زہرا کہتے ہیں۔ تو امام سیوطی نے حنفیہ اور شافعیہ دونوں کا ایک ایک حوالہ دیا۔ اس کے بعد آپ کا ایک لقب ہے البتول، اور بطول کا جو ہے اس کا معنی بھی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم ادھر کا ٹکڑا ہے، اور اتنی پاکیزہ طہارت والی ہیں کہ ان کو بطول کا لقب دیا جاتا۔ اب اس کی تعبیر میں امام خطابی نے، جو شارح بخاری ہیں، 388 ہجری ان کی وفات ہے، سب سے پہلے بخاری شریف کے شارحین ائمہ میں سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بطول کا لقب آپ کو اس لیے دیا گیا کہ آپ منقطع تھی، بالکل جدا تھی، بالکل جدا تھی زمانے اور دنیا کی ساری خواتین سے، اپنی صورت میں بھی اور اپنی سیرت میں بھی، اپنی پاکیزگی میں، اپنی طہارت میں، اور رجوع الی اللہ میں، اور زہد من الدنیا سے، ہر ایک سے بالکل منفرد تھی۔ ہر ایک سے منفرد ہونے کی وجہ سے ان کو بطول کا لقب دیا گیا۔ اپنے حسب میں، اپنے نسب میں، اپنی فضیلت میں، اپنے دین میں، اپنے علم میں، اپنے زہد میں، اپنی عبادت میں، اپنے اخلاق میں، اور آقا علیہ السلام کے خصائص کے ساتھ مشابہت میں، ہر شے میں چونکہ تمام افراد سے اور خواتین سے بالکل جدا تھی، اس جداگانہ شان کی وجہ سے آپ کو بطول کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور علامہ زمخشری نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ علامہ زمخشری اساس البلاغہ میں بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بطول کا لقب آپ سے پہلے صرف سیدہ مریم علیہ السلام کو ملا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، اور حضرت مریم کو بطول کا لقب ملا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ ازدواج کی خواہشات سے پاک تھیں اور کامل طور پہ زاہد عن الدنیا تھی۔ اللہ پاک نے انہیں طہارت اور پاکیزگی اور زہد کا اور بے نیازی کا بڑا عجیب نمونہ بنایا تھا، اور فرمایا بالکل وہی شان اور وہی رنگ ڈھنگ سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا ہوا، اس وجہ سے آپ کو بھی بطول۔ شادی کی، مگر زہد جو قلب کا ہے اور دنیا کے اندر بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی ہے، اور طہارت ہے، اور عبادت الی اللہ ہے، اور رجوع الی اللہ ہے، اور تمام زمانے کی عورتوں سے بالکل جدا ہونا ہے، ان خوبیوں کے باعث آپ کو بھی حضرت مریم کی طرح بطول کا لقب عطا کیا گیا۔ یہی چیز امام بغوی نے بیان کی ہے، امام بغوی، کہ اپنے فضل میں، اپنے دین میں، اپنے حسب میں دنیا کی تمام عورتوں سے منقطع یعنی جدا تھی، آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ حضرت قاضی ایاز نے بھی یہی چیز بیان کی ہے۔
امام بغوی نے شرح السنہ میں بیان کیا ہے، قاضی ایاز نے مشارق الانوار میں بیان کیا ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں البطول لانقطاعها عن الامثال، کہ ان کی کوئی مثل نہیں تھا کائنات میں، اللہ پاک نے ان کا کوئی مثل نہیں بنایا تھا، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ تقوی میں، نہ طہارت، نہ معرفت میں، نہ زہد میں، نہ ورع میں، نہ شکل و صورت میں، نہ سیرت میں، ہر چیز میں ان کا مثل کوئی نہیں تھا، تو منقطع عن الامثال تھی، اس وجہ سے آپ کو بطول کا لقب دیا گیا۔ یہی بات تبتل سے ابن الاسیر نے بیان کیا، امام ابن اسیر نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ مریم کے بعد یہ لقب آپ کو ملا، کیونکہ پورے زمانے کی عورتوں سے آپ بالکل اپنی فضیلت میں، دین میں، حسب میں، ہر چیز میں، اور دنیا سے بھی آپ کا دل اتنا کٹا ہوا تھا، ساری رات عبادت میں گزارتی تھی، فجر تک ساری رات عبادت میں گزارتی، تو زہد اور ورع اور تقوی اور اخلاق میں، تو اس وجہ سے آپ کو بطول کا لقب ملا۔ امام نووی نے بھی یہی چیز بیان فرمائی ہے، شرح نووی جو صحیح مسلم کی شرح ہے، اس میں امام نووی تبتل کا معنی لے کے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ مریم بطول تھی، اور پھر انہی خصوصیتوں کی حامل ہونے کی وجہ سے حضرت فاطمہ بطول ہوئی، اور دنیا اور آخرت میں آپ کو اللہ نے الگ شان دی ہے۔ طبری بیان کرتے ہیں کہ لذات دنیا سے تارک تھی، شہوات دنیا سے تارک تھی، دنیا کی ہر خواہش سے بالکل دل منقطع اور جدا تھا، اور دل کو کامل فراغت تھی اللہ کی عبادت اور رجوع اللہ کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وہ مشابہت ہر لحاظ سے ظاہری اور باطنی محاسن میں کامل تھی، جس کی وجہ سے آپ کو فاطمہ، زہرا، بطول اور ام ابیہا کے لقب دیے۔ یہ چند چیزیں آج میں نے چاہا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے اور کچھ اور ائمہ کے ریفرنس کے ساتھ آپ سے گوش گزار کر دی جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سچی محبت عطا کرے، عقیدت عطا کرے، اور اہل بیت اطہار کی غلامی عطا کرے، اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے اسوہ حسنہ پہ تعظیم و تکریم اور محبت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔